اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبطت بالسحور ميدان أرض الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم من يوم هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الرحمن في القرآن ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء الصلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج سب سے پہلے عزاداری سید الشہداء انتہائی عظیم نعمت اور خالق کے شاکر بھی ہیں، شکر گزار بھی ہیں کہ اس نے ہمیں اتنی عظیم نعمت عطا کی، اور یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس کا ابھی تک عرفان مکمل طور پر کسی کو حاصل نہیں ہو سکا۔ جس نے بھی عزا کا عرفان حاصل کیا وہ پھر آسمانوں پر پرواز کرتے نظر آئے اور یہ دعویٰ کرتے نظر آئے من مثلی کون ہے جو ہم جیسا ہو۔ یہ عزاداری سید الشہداء علیہ السلام ہے کہ جس نے آج تک تشیع کو باقی رکھا ہوا ہے۔ اگر یہ عزاداری سید الشہداء نہ ہو تشیع مٹ جاتی، اور اسی وجہ سے ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس کے لیے خصوصی فرمائشات بیان فرمائی ہیں کہ یہ مجالس عزا قائم کیا کرو، یہ مجالس عزا برپا کیا کرو۔ اور سیرت امام صادق اٹھا کر دیکھیں، میں آج جملہ پڑھ رہا تھا آغا مظاہری کا کہ آغا آیت اللہ مظاہری علم اخلاق کے استاد فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کو جہاں سے بھی کوئی مداح اہل بیت ملتا، جب بھی صرف محرم کا انتظار نہ کرتے، وہ جب بھی انہیں کہیں سے مداح اہل بیت ملتا اس کو اپنے گھر لے آتے اور عزاداری کا انعقاد کرتے، اور فقط مرد حضرات اس میں نہیں بیٹھتے تھے، مخدرات پردہ لگاتے تھے، مخدرات عصمت بھی بیٹھ کر وہ عزاداری کرتی تھی۔ یہ عزاداری اتنی بڑی نعمت اور اتنی عظیم نعمت ہے کہ یہاں سے حور بنتے ملتے ہیں، یہاں سے حور بنتے ملتے ہیں، اور مثالیں ڈھیر ساری ہیں ایسی کہ انسان بیان کرنے پہ آئے تو وقت کے دامن میں ویسی گنجائش نہیں ہوتی، اور وقت انسان کے اختیار میں نہیں رہتا، اور اس کے لیے کئی مجالس کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں ایک نکتہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا نا، اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو، اور جب ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے، اور وہ سارا منظر آپ کے سامنے ہے اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تو جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر گئے اور جب وہ سارے مقدمات فراہم ہو گئے، اور جب چھری چلائی اور گوسفند ذبح ہوا، بھیڑ ذبح ہوا، آنکھوں سے پٹی ہٹائی گئی، تو جناب ابراہیم نے افسوس کیا، دل میں ان کے یہ بات آئی کہ کاش اللہ میرے ہاتھ سے میرے بیٹے کو ذبح کراتا تو میں بہت بڑے ثواب کے مقامات تک پہنچ جاتا، بہت بڑا ثواب مجھے مل جاتا۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ ابراہیم تجھے میری امت میں سب سے پسندیدہ شخصیت تیرے نزدیک کون سی ہے، محبوب شخصیت کون سی ہے؟ تو جناب ابراہیم نے فرمایا کہ میرے اللہ کریم اللہ رحمان اللہ، مجھے تیری امت میں سب سے زیادہ محبوب محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ صلوات پڑھ لیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
پھر میرے مولا نے سوال کیا کہ انہیں اپنی ذات سے زیادہ پسند کرتے ہو یا اپنی ذات کو ان سے زیادہ پسند کرتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جناب ابراہیم فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں محمد کی ذات کو اپنی ذات سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ ان کا ایک بیٹا ہے حسین، آیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارا بیٹا تم اپنے ہاتھ سے میرے حکم کے تحت اس کو ذبح کرو، یہ زیادہ پسند کرتے ہو یا محمد کے بیٹے کو جو دشمنوں کے ہاتھ میں ذبح ہو جائے گا اور وہ بلند مقامات تک پہنچے گے اس کو زیادہ پسند کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا مولا میں حسین کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ پھر میرے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ مصائب پڑھے حسین کے جناب ابراہیم کے سامنے۔ میں نے جملہ کہا تھا پہلی مجلس میں کہ اللہ نے کسی نبی کو خلق ہی نہیں کیا جسے حسین آشنا نہ بنایا ہو۔ سب سے پہلے حسین کی معرفت دی گئی، پھر نبی بنتے گئے۔ جناب ابراہیم کے سامنے جب اللہ نے مصائب پڑھے تو جناب ابراہیم نے رونا شروع کر دیا۔ تو یہاں تک میں نے لے کے آنا تھا اور یہ بتانا تھا آپ کو کہ جب جناب ابراہیم نے رونا شروع کیا تو میرے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم تو نے جو میرے حسین کے مصائب سن کر گریہ کیا ہے اس کا ثواب تیرا اپنے ہاتھوں سے اسماعیل کو ذبح کرنے کے ثواب سے بالاتر ہے۔ جناب شیخ جعفر شوشتری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جس نے بھی یہ ثواب کمانا ہو کہ جیسے جناب ابراہیم حضرت اسماعیل کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر کے کمانا چاہتے تھے، وہ مجلس عزائے امام حسین میں آ جائے، حسین پر گریہ کرے، اللہ اس کو وہی ثواب دے گا جو ابراہیم اسماعیل کو ذبح کر کے لینا چاہتے تھے۔ اور یہ مجالس عزا ہر دور میں معنوی بیماریوں کا علاج بھی رہی ہیں اور دنیاوی بیماریوں کا علاج بھی رہی ہیں۔ جناب آیت اللہ بہجت اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ نجف میں ایک دفعہ وبا پھیلی تو وہاں پر یہ حکم ہو گیا کہ مجالس عزا عام کر دو، مجلس عزا عام کر دو، حتیٰ کہ ہم نے دیکھا کہ گلی کوچوں میں بازاروں میں مجلس عزائیں منعقد ہونے لگیں اور ان مجلس عزا کی برکت سے، ان مجالس عزا کی برکت سے وہ جو وبا تھی وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ یہی آیت اللہ مظاہری استاد اخلاق ایک درس میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا اصفہان کا، اس کی بیوی اور بچے کو اچانک ٹائیفائیڈ ہوا اور ٹائیفائیڈ اتنا شدید تھا کہ دونوں بیوی بچے اس کے کوما میں چلے گئے۔ تو یہ شخص پریشان تھا اور اس کی زندگی کی کوئی امید باقی نہیں رہی تھی، ڈاکٹروں نے بھی کہا تھا کہ ان کی کوئی امید نہیں ہے۔ ایک دن اس نے نماز کا پابند تھا، وہ شخص اٹھا اور صبح وہاں پر ایک مجلس عزا ہوتی تھی، صبح کی نماز پڑھنے کے بعد یہ شخص گیا وہاں پر مجلس عزا میں۔ جیسے ہی اس نے حسین کے مصائب سے رونا شروع کیا اور خصوصی توسل کیا بی بی زہرا سلام اللہ علیہا سے اور امام حسین علیہ السلام سے۔ اب کہتے ہیں کہ جب یہ گھر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی اور بیٹی دونوں آرام سے بیٹھ کر ناشتہ کر رہے ہیں۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ لوگ تو بیمار تھے، ان کو میں بیماری کی حالت میں چھوڑ کے گیا تھا، یہ کیا ہوا کہ اچانک یہ دونوں بیٹھ کے ناشتہ کر رہے ہیں؟ پوچھا بابا نے بیٹی سے، بیٹی نے کہا کہ بابا جب آپ گئے ہیں نا صبح مسجد میں تو ایک بی بی آئی ہیں ہمارے پاس اور ان کے ساتھ ایک فرزند تھا، ایک بی بی تھی اور ان کے ساتھ ایک فرزند تھے، وہ آئے ہمارے پاس۔ اس بی بی نے اپنے فرزند سے کہا کہ اس کی بیٹی کو شفا عطا کرو۔ اس فرزند نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، مجھے شفا مل گئی۔ اور جب میری ماں کی باری آئی تو بی بی نے کہا کہ اس خاتون کے سر پر بھی حسین ہاتھ رکھیے۔ تو مولا نے کہا کہ اماں جان یہ خاتون نماز نہیں پڑھتی، یہ خاتون نماز نہیں پڑھتی، لہذا میں ان کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھوں گا۔ بی بی نے کہا کہ اس کے شوہر نے مجھ سے توسل کیا ہے اور مجلس عزا آپ کی تھی، توسل مجھ سے ہوا ہے،
لہٰذا اس کے شوہر نے جو مجھ سے توسل کیا تو اب میں اس کو خالی ہاتھ نہیں لٹا سکتی، لہٰذا ان کے سر پہ ہاتھ رکھو۔ مولا حسین علیہ السلام نے اس خاتون کے سر پہ ہاتھ رکھا، وہ خاتون شفا یاب ہو گئی۔ یہ مجالس اعضائے امام حسین کی برکت ہے، یہ مجلس اعضائے حسین کی برکت ہے کہ انسان کو اپنی مانوی بیماریوں کا، باطنی بیماریوں کا بھی علاج کرنا چاہے انسان تو اس مجلس اعضائے امام حسین میں کر سکتا ہے، دنیاوی بیماریوں کا علاج کرنا چاہے تو وہ بھی اعضائے امام حسین علیہ السلام میں کر سکتا ہے۔ صاحب جواہر، ایک شخص نے ایک شعر لکھے تھے کچھ مولا حسین کی شان میں۔ صاحب جواہر فرماتے ہیں کہ میں اپنی ساری جواہر کا ثواب اسی شخص کو دینا چاہتا ہوں جس نے شعر لکھے ہیں، وہ فقط یہ شعروں کا ثواب میں صاحب جواہر کو دے دے۔ حسین کی شان میں اس نے شعر لکھے، اور ادھر سے یہ شخصیت فقیہ اہل بیت جنہوں نے اپنی ساری زندگی فقاہت کی ہے، اجتہاد کیا ہے، استنباط کیا ہے اور جواہر الکلام جیسی کتاب لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص فقط حسین کے نام پر جو اس نے شعر لکھے ہیں وہ مجھے دے دے اور میری جواہر کا ثواب وہ لے لے۔ تو یہ عظمت ہے مجلس اعضاء کی، یہ اثر ہے، یہ ثواب ہے، یہ مقام ہے حسین کی شان میں قصیدے پڑھنے کا، حسین کی شان میں منقبت پڑھنے کا، حسین کی شان میں حسین کے نوحے پڑھنے کا اور حسین کے ماتم کرنے کا اور رونے کا۔ اور آپ کا مذہب تو اتنا عظیم مذہب ہے کہ ان جیسے اس مذہب کے علماء اتنے پاکیزہ ہیں کہ کئی لوگوں کے امام ایسے نہیں جیسے آپ کے پاس علماء کرام موجود ہیں۔ بہت بڑا میں جملہ دے رہا ہوں آپ کے سامنے، کہاں ہے لوگوں کے پاس شیخ صدوق جیسی شخصیت، شیخ مفید علیہ رحمہ جیسی شخصیت، علامہ مجلسی جیسی شخصیت، سید ابن طاؤس جیسی شخصیت، صاحب جواہر جیسی شخصیت، اور شیخ انصاری علیہ رحمہ کے بارے میں وہ جو واقعہ میں نے اس دن بیان کیا تھا، اس میں جملہ میں نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا تھا کہ آیت اللہ وحید خراسانی اس واقعے میں جو حکایت میں نے جناب عباس مولا کی شان میں بیان کی تھی، آیت اللہ خراسانی لکھتے ہیں کہ والی عراق نے کوفہ کے گورنر سے کہا مجھے شیخ انصاری کی زندگی کا کچھ پہلو بتاؤ، خط لکھا اس کو، تو پتہ ہے اس نے کیا لکھا گورنر کوفہ نے؟ اس نے لکھا کہ علی کا اپنے اس کے مطابق علی کا علم دیکھنا ہو اور فاروق اعظم کا زہد دیکھنا ہو تو شیخ انصاری کو دیکھ لو۔ یہ علماء کرام ہمارے ہیں، لوگوں کے پاس امام ہیں، ان سے ہمارے علماء کرام کئی پاکیزہ تر ہیں، اور شکر کیے کریں اس نعمت پر کہ اللہ نے یہ نعمت عطا کی، پاکیزہ مذہب عطا کیا، پاکیزہ مجالس عطا کی، پاکیزہ علماء عطا کیے، جن کی محنت سے آج ہم یہاں پر بیٹھ کر بڑی آسانی سے توحید بھی بیان کر رہے ہیں، رسالت بھی بیان ہو رہی ہے، ولایت بھی بیان ہو رہی ہے۔ اگر ان لوگوں کی محنتیں نہ ہوتی تو یہ توحید ہم تک نہ پہنچتی، یہ رسالت ہم تک نہ پہنچتی، یہ ولایت و امامت ہم تک نہ پہنچتی، فروع دین ہم تک نہ پہنچتے۔ ایک صلوات پڑھ لیں ان بزرگان کی عظمت پر، صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرجہم۔ ٹائم بتائیے کہ مجھے چونکہ کسی اور شخصیت نے بھی پڑھنا ہے، پڑھتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے سورہ ابراہیم میں، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ ہم نے تمہارے سامنے مثال پیش کی کلمہ طیبہ کی، اور یہ کلمہ طیبہ مثل شجرہ طیبہ ہے، اور شجرہ طیبہ ایسا شجرہ طیبہ ہے کہ اس کی اصل ثابت ہے اور فرع اس کی آسمانوں تک پہنچی ہوئی ہے۔ اور میرے صادق مولا نے ارشاد فرمایا تھا اس آیت کے ذیل میں کہ اس کی اصل سے مراد محمد مصطفیٰ کا وجود ہے اور فرع سے مراد امیر المومنین کی ذات گرامی ہے۔ اور یہ سلسلہ شجرہ نبوت کا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی پہنچانے کے لیے بڑے اہتمام کیے ہیں۔
کبھی کبھی نا رسول معظم علی کو سامنے بٹھا کر، رسالت امامت کو سامنے بٹھا کر کہہ رہی ہوتی تھی کہ اے علی، کچھ ایسے امتیازات تجھے حاصل ہیں جو مجھ پیغمبر کو بھی حاصل نہیں ہیں، کچھ ایسی چیزیں علی کو حاصل ہیں جو ختم المرسل کو بھی حاصل نہیں ہیں، جو خاتم النبیین کو بھی حاصل نہیں۔ اور یہ خود رسول نے فرمایا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کل کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ یہ مولانا کیا کس انداز میں بات کر رہے ہیں، یہ رسول نے فرمایا ہے کہ اے علی، تجھے کچھ امتیازات ایسے دیے گئے ہیں جو مجھ پیغمبر کو بھی حاصل نہیں، جب پیغمبر کو حاصل نہیں تو باقی تو کسی کو بھی حاصل نہیں۔ پھر پہلی اس میں چیز تھی ولد فی الکعبہ، کہ آپ کو کعبہ میں لایا گیا۔ یہ ایسی آپ کی خصوصیت اور ایسا آپ کے امتیاز ہے کہ آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر آخری مہدی دوران تک کسی کو بھی یہ امتیاز حاصل نہیں، فقط علی علیہ السلام کی ذات گرامی ایسی ہے جو کعبہ میں پیدا ہوئے، کعبہ میں آئے۔ دوسری خصوصیت کہ جس طرح تیری زوجہ ہے ویسے میں محمد کو زوجہ نصیب نہیں ہوئی۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، صلوات پڑھ لیں بی بی پر، صلی علیہ محمد وآل محمد۔ جیسی زوجہ آپ کی ہے ویسی زوجہ کسی کو نہیں نصیب ہوئی اور نہ نصیب ہونی ہے۔ کون سی زوجہ ہے؟ جس کی رضا اللہ کی رضا بن جائے، جس کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی بن جائے، جو معیار رضایت الہیہ بن جائے، اسے ہی تو فاطمہ کہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا میرے مولا نے کہ اے علی، اگر آپ نہ ہوتے فاطمہ کو کوئی بھی کفو نہ ہوتا۔ ایک کائنات میں آپ ہیں جو فاطمہ کو کف بن رہے ہیں، اور اس کو میرے مولا صادق نے تھوڑا کھول کر بیان کیا ہے کہ میرے صادق مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے آدم سے لے کر خاتم تک جناب فاطمہ کا زمین پر کوئی کفو نہ ہوتا۔ اور پھر دیکھیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت اتنی ہے کہ باقی ہر معصوم کا نور ان کے صلب میں رکھا گیا، بی بی اتنی عظمت کی مالک ہے، بی بی کا نور کسی کے صلب میں نہیں رکھا گیا۔ مولا جب گئے نا رسول معظم معراج پر، اور معراج بھی کوئی ایک معراج نہیں ہے، 120 معراجیں ہیں، یہ تو ایک معراج کا حال آپ کے اور ہمارے سامنے بیان کیا جاتا ہے جس کو دنیا برداشت نہیں کر سکتی۔ پتہ نہیں 120 معراجوں میں اللہ نے محمد کو کیا دکھلایا، کیا بتایا، کیا دیا، محمد نے کیا دیا، یہ اللہ جانتے ہیں یا محمد مصطفیٰ جانتے ہیں یا علی مرتضیٰ جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ اور یہ راز آشکار کب ہوں گے؟ جب ہمارے مہدی مولا پردہ غیبت سے آ کر بتائیں گے، دین بتائیں گے، معرفت کی وہ باتیں بتائیں گے۔ پیغمبر گیا نا معراج پر تو اللہ نے ایک سیب دیا، اب یہ سیب تو آ گیا، سیب کا لفظ بھی آ گیا، تو ہم چونکہ اس دنیا کے لوگ ہیں تو ہمارے ذہن میں یہی سیب آ جاتے ہیں جو ہم آپ لوگ کھاتے ہیں۔ تو اللہ جانے وہ سیب کیسا تھا کہ جس کا اثر اتنا تھا کہ اس سیب سے جناب فاطمہ کا وجود بنا ہے۔ پتہ نہیں وہ کیسا سیب تھا اور کیا تھا، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے چونکہ کچھ ملتا نہیں ہمیں۔ تو اس سیب کا یہ اثر تھا کہ فاطمہ کا وجود بنا۔ اس عظمت کی مالکن ہے جناب فاطمہ زہرا سے۔ تیسرا کیا امتیاز ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جیسے سسر آپ کو ملے ویسے سسر میں محمد مصطفیٰ کو نہ ملے۔ بیوی ہے تو سیدت نساء العالمین ہے، تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ سسر ہیں علی مرتضیٰ کے تو سید المرسلین ہے، تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ چوتھی خصوصیت اور امتیاز جو پیغمبر نے فرمایا کہ علی، چوتھی ایسی خصوصیت ہے جو مجھے نہیں حاصل ہوئی کہ آپ باپ کی طرف سے بھی ہاشمی ہیں، ماں کی طرف سے بھی ہاشمی ہیں،
یہ امتیاز محمد مصطفیٰ کو حاصل نہیں ہے۔ شجرہ طیبہ نا یہ ہاشمی خاندان سے جناب امیر المومنین ہیں۔ اور پھر ایک موقع اور آیا جس میں مولا فرماتے ہیں کہ 6 ایسی خصوصیتیں ہیں، 6 ایسے امتیاز ہیں کہ 3 امتیازات میں میں اور علی مشترک ہیں، اور 3 امتیازوں میں علی مجھ سے جدا ہے۔ 3 امتیاز ایسے ہیں جن میں محمد مصطفیٰ اور علی مشترک ہیں، اور 3 امتیاز ایسے ہیں جن میں علی علیہ السلام جناب محمد مصطفیٰ سے جدا ہیں۔ وہ مقامات 3 کون سے ہیں جن میں مولا فرماتے ہیں کہ میں اور علی مشترک ہیں؟ میرے مولا فرماتے ہیں پہلا مقام ہے لوائے حمد کا۔ لوائے حمد میرا ہے لیکن پرچمدار علی مرتضیٰ ہے۔ اور یہ ساری باتیں میں اس دن بیان کر چکا ہوں، 17 ربیع الاول والی جو زیارت ہے اس میں ساری جملے ہیں کہ میرے مولا آپ پر سلام جو صاحب لوائے حمد ہیں۔ دوسری کون سی جگہ ہے؟ مولا فرماتا ہے کہ جنت اور جہنم میرے اختیار میں ہے لیکن تقسیم کرنے والا علی ابن ابی طالب ہے۔ حوض کوثر میری ملکیت ہے، پلانے والا ساقی کوثر علی ابن ابی طالب ہے۔ ان 3 امتیازوں میں علی کے ساتھ مشترک ہوں، چیز میری ہے، تقسیم علی کے ہاتھوں سے ہو رہی ہے، چیز پرچم میرا ہے، پرچمدار علی ابن ابی طالب ہیں، کوثر میرا ہے، ساقی کوثر علی ابن ابی طالب ہیں۔ لیکن 3 امتیاز ایسے ہیں کہ جس میں میں محمد علی کے ساتھ شریک نہیں ہوں۔ پہلا امتیاز وہی جو پہلے بتایا کہ جس طرح کا سسر علی کو ملا ویسا سسر میں محمد مصطفیٰ کو نہیں ملا، جس طرح کی زوجہ علی کو ملی ویسی زوجہ محمد مصطفیٰ کو نہیں ملی۔ تیسری خصوصیت تھوڑی سی ہٹ کر، جیسے بیٹے علی کو ملے میں محمد مصطفیٰ کو ویسے بیٹے نہ ملے۔ حسن و حسین جیسے بیٹے علی کے ہیں ویسے بیٹے میں محمد مصطفیٰ کے نہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ مولا امیر علیہ السلام کو بتانے کے لیے لوگوں کو میرے رسول نے کتنے جتن کیے۔ رسول جب بھی دعا مانگتے تھے تو واسطہ دیتے تھے علی ابن ابی طالب کا۔ جو بھی آتا کہ مولا ہمارے حق میں دعا کریں، مولا کہتے ہاتھ دست دعا بلند کرتے اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ میں تیرا نبی تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ تجھے واسطہ علی علیہ السلام کا اس بندے کی مشکل حل فرما۔ اب جو صحابی آتا مشکل لے کر اور کہتا رسول بارگاہ رسالت میں کہ رسول ہمارے حق میں دعا کریں، رسول جس کے لیے بھی دعا کرتے علی کے واسطے سے دعا کرتے، علی کے حق سے دعا کرتے، تو کچھ لوگوں کو ویسے ہی خواہ مخواہ کا علی کے نام سے چڑ تھی، تو ان کے ذہنوں میں وسوسہ شیطانی آیا کہ جو بھی آتا ہے رسول کے پاس، جو بھی آتا ہے آیا فقط علی ہی رہ گئے ہیں اللہ کو واسطہ دینے کے لیے، اور کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کو اللہ نبی واسطہ قرار دیں اللہ اور اپنے درمیان۔ پھر شیطان نے مزید وسوسہ ڈالا کہ اللہ کرے کوئی ایسا دن آئے کہ علی کو بھی مشکل پیش آئے، پھر ہم دیکھیں کہ علی مشکل لے کر رسول کی بارگاہ میں آئے اور پھر رسول دعا کریں علی کی مشکل کو رفع و دفع کرنے کے لیے، تو ہم دیکھیں پھر رسول کس کا نام لیتے ہیں۔ ان کو بڑی امید تھی کہ شاید رسول ان کو بڑی تھا کہ شاید رسول ہمارا نام لیں گے۔ امیدیں تو بڑی تھی نا بھائی، توقعات تو بڑی تھیں کہ یہ کچھ بھی نہیں دین کے لیے، اور ہوتا بھی یہ توقع ان کی ہوتی جنہوں نے کچھ نہیں کیا ہوتا، جنہوں نے کیا ہوتا وہ تو فنا فی اللہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ادھر مل گیا نہ ملا شاہ جانے راہ جانے اللہ جانے ادھر جانے۔ جو کچھ نہیں کرتے ان کو زیادہ توقعات ہوتی ہیں، زیادہ امید ہوتی ہے کہ ہمیں یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ملے گا۔
جنہوں نے کیا ہوتا ہے انہیں پتہ ہے کہ ہم نے خلوص کے ساتھ انجام دیا، کسی چیز کا بھی وہ توقع نہیں کرتے، کوئی امید کی لالچ ہی نہیں رکھتے. کان سعیکم مشکورا، اللہ پھر ان کے لیے شکر گزار بن جاتا ہے کہ ہم آپ کی سعی کے مشکور ہیں. تو ایک دن اللہ نے بھی ان لوگوں کو دکھلانا چاہا، ایک مشکل پیش آ گئی میرے مولا علی کو، مشکل کشا کو مشکل پیش آ گئی. وہ جو آدم کی مشکلیں دور کرنے والا ہو، جو نوح کی مشکل دور کرنے والا ہو، جو ابراہیم کی مشکل دور کرنے والا ہو، جو جناب یونس کی مشکل دور کرنے والا ہو، محمد مصطفیٰ کی مشکل کو دور کرنے والا ہو، خود اس پہ مشکل آ گئی. جناب علی مرتضیٰ آئے بارگاہ رسالت میں. اب پتہ چلا لوگوں کو کہ علی مشکل میں گرفتار ہو گئے اور آئے ہیں بارگاہ رسالت میں دعا کروانے کے لیے. تو کچھ لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے، امیدیں بڑھ گئیں، سینے چوڑے ہو گئے، اور ادھر سے پورے مدینے میں یہ اطلاع پھیل گئی کہ علی آئے ہیں مولا سے مشکل حل کروانے کے لیے. رسول نے بھی کہا ٹھیک ہے. رسول نے کہا میں علی کے لیے دعا کروں گا، لیکن اس سے پہلے 2 رکعت نماز حاجت پڑھوں گا تاکہ تھوڑا سا وقت مل جائے، مدینے والے اکٹھے جتنے ہونا چاہتے ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں، ان کو علی کی منزلت کا پتہ چل جائے کہ علی کیا ہے. تو جناب رسول خدا کی 2 رکعت تھی، 2 رکعت پڑھی جناب رسول معظم نے، اور جیسے ہی 2 رکعت ختم ہوئی ادھر سے مدینہ میں جمع غفیر اکٹھا ہوا. سارا مدینوں کو پتہ چل گیا کہ رسول علی آئے ہیں بارگاہ رسالت میں اپنی مشکل کے لیے، حل کے لیے، اور رسول نے دعا کر دی. آج رسول واسطہ کس کو دیتے ہیں؟ اس سے پہلے تو جتنے بھی واسطے دیے گئے وہ علی کے واسطے دیے گئے. آج علی خود مشکل میں ہیں. دیکھتے ہیں رسول علی کی جگہ پر کس کو واسطہ قرار دیتے ہیں، وسیلہ قرار دیتے ہیں بارگاہ الہی میں دعا کی قبولیت کے لیے. تو رسول خدا نے سجدے میں سر رکھا اور بلند آواز سے کہا اللہم اغفر لعلی بحق علی ابن ابی طالب. اور میرا اللہ، میرا رحمان اللہ، تجھ سے محمد مصطفیٰ تیرا نبی کہہ رہا ہے علی کی مشکل حل کر علی کے صدقے میں. کئی لوگوں کی امیدوں پر پانی پھر گیا، برداشت نہ کر سکے. ہے مولا علی کی مشکل بھی علی کی صدقے میں. اور محمد مصطفیٰ نے جوش میں آ کر کہا کہ علی کی تو اپنی جگہ پر، میں محمد مصطفیٰ کو بھی کوئی مشکل آ جائے تو وہ بھی علی کے صدقے میں حل ہوگی. یہ علی اس منزل پر فائز تھے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد مصطفیٰ کی ذات پر. محمد واجل فرجہم. تو میں کاغذ نکالنا نہیں چاہ رہا تھا، چونکہ اس کو دیکھ کر آپ لوگوں کا دل گھبرا جاتا ہے کہ مولانا نے 3-4 صفحے بھرے ہوئی ہیں تو یہ سارے پڑھنے ہیں اس نے. تو میں دیکھ رہا ہوں چونکہ آج کسی اور بندے نے بھی یہاں پر 5-10 منٹ لینے ہیں، وہ ایک ایرانی ہیں، ہمارے بانی ہیں آج کے. تو اس وجہ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ بھائی میں بتا دیجیے گا تاکہ میں وقت پر ختم کر دوں. معزز سامعین، وہ تھوڑے سے تھکے ہوئے بھی سامعین دست نظرداری کرتے رہے، اور ظاہری بات انسان ہے، خستگی آ جاتی ہے اس پر. تو لیکن انسان اگر ارادہ کر لے نا، یہ عجیب چیز ہے انسان، عجیب چیز ہے انسان. اور اس کا ارادہ اس سے بھی بڑا عجیب چیز ہے. یہ ارادہ انسان کر لینا تو انسان بڑے بڑے پہاڑوں کو طے کر لیتا ہے. اور انسان کا ارادہ کبھی ہو جائے تو پھر انسان کمال تک اور معرفت کی اوج تک پہنچتا ہے. اور آپ یہ اس کو مشاہدہ کیا ہوگا آپ نے کہ جتنے بھی آپ تھکے ہوئے ہوں نا، جتنے بھی آپ تھکے ہوئے ہوں، ماتم عزا کی صف میں آ کے کھڑے ہو جائیں تو پھر بالکل ایسے لگتا ہے جیسے انسان جوان ہو. میں اپنی بات کروں، پتہ نہیں آپ لوگ تو مجھ سے بہتر ہوں گے، مجھ سے زیادہ معرفت میں ہوں گے. آپ لوگوں کو تو پتہ نہیں، شاید اس وقت میسا میں تمار بن جاتے ہوں گے یا حبیب ابن مظاہر بن جاتے ہوں گے. میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ جب انسان جتنا بھی تھکا ہوا ہو، جتنا بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہو، اور انسان کے کوئی کام کرنے کو دل نہ بھی کر رہا ہو، لیکن یہ ماتم عزا اور فرش عزا ایسی ہے کہ جو انسانوں کو جوان کر دیتی ہے. اور آپ اس کا مشاہدہ پاکستان میں کرتے ہیں. یہاں تو آپ تھک جاتے ہیں جلدی، اور ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ عزادار ساری رات عزاداری کرتے ہیں لیکن نہیں تھکتے.
ایک عجیب جوش اور ایک عجیب بلبلہ اس ولایت کا، اس ولایت امام حسین کا اور ولایت امیر المومنین کا، کہ انسان اس میں نہیں تھکتا، اور یہی جوش ولایت ہے جو میثم تمار کو سولی پر بولنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہی جذبہ ولایت اور جذبہ عشق اور ارادہ ہے کہ جو حبیب ابن مظاہر کو بھی جوان کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک انسان کا ارادہ ہے۔ اللہ آپ کے ارادے آپ کے اختیار میں دے دے اور آپ کی ساری تھکاوٹیں دور ہو جائیں۔ اس تھکاوٹوں کے دور ہونے کے لیے بھی ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ آل محمد وعجل فرجہ۔ تو عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ اللہ نے بڑا اہتمام کیا علی کو پہنچانے کے لیے، رسول نے بھی بڑا اہتمام کیا علی کو پہنچانے کے لیے، اور روایت کے لفظ ہیں کہ لم یناد بشین کما نودیا بولایت امیر المومنین، کہ اتنی تاکید جتنی تاکید ولایت امیر کے لیے کی گئی ہے، ولایت علی کے لیے کی گئی ہے، کسی چیز کی دین میں تاکید نہیں کی گئی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس سب ضروری ہیں، لیکن یہ اس وقت قبول ہوں گے جب ولایت ہوگی۔ اگر ولایت ہی نہ ہو تو نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے۔ اور وہ حدیث تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ اگر کوئی شخص نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتے رکھتے کشن البالی، خشک لکڑی کی طرح ہو جائے، ہر سال حج کرے، عمرے کرے، زکوٰۃ دے، صدقے دے، لیکن رسول فرماتے ہیں کہ اے علی تیری ولایت نہ رکھتا ہو تو ساری کی ساری چیزیں اللہ منہ پہ مار دے گا، کہ نہ تیری نماز قبول ہے، نہ تیرا روزہ قبول ہے، نہ تیرا حج قبول ہے۔ جو بڑا فخر کرتا ہے نا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ہمارے پاس تو ہماری نماز وسیلہ ہے۔ یہ نماز کیسے وسیلہ بنے گی؟ اللہ اکبر کی تکبیرت الاحرام ہوتی ہے تو ہم پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ نماز وسیلہ بنے گی، یہ روزہ وسیلہ بنے گا، یہ حج وسیلہ بنے گا جب واپسی آتے ہیں الحاج صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ یہ حج ہمارے لیے وسیلہ بنے گا کہ جس میں الہیت کم ہوتی ہے اور لوگوں کو دکھانے کی زیادہ شیطانی وسوسے زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں وسیلہ بنے گی۔ وسیلہ بننا ہے تو محمد و آل بیت محمد نے وسیلہ بننا ہے، اور اس کے علاوہ نہ آپ کے پاس کوئی وسیلہ ہے، نہ کسی اور کے پاس کوئی وسیلہ ہے۔ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مسئولون، ٹھہراؤ ان کو، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ ان سے پوچھا جائے، سوال کیا جائے۔ نمازیں پوری تھیں، روزے پورے تھے، بلکہ زیادہ تھے۔ حج ایک مرتبہ واجب تھا، سرکار نے ہر سال حج کیا۔ زکوٰۃیں کئی دیں، اعمال پورے تھے سرکار کے، پھر کیا بات ہے کیوں روکا جا رہا ہے ان کو؟ پوچھو ان سے ایک سوال باقی ہے۔ اللہ علی کی مقام اور منزلت بتانا چاہتے ہیں۔ پوچھو ان سے آیا یہ ولایت امیر المومنین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ اللہ کو تو پتہ تھا کہ یہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، لیکن سوال کرنا ضروری تھا، دنیا والوں کو بتانا ضروری تھا کہ یہ ولایت اتنی اہمیت کی حامل ہے۔ اگر یہ ولایت نہ ہو تمہاری نماز قبول نہیں، اگر یہ ولایت نہ ہو تمہارا روزہ قبول نہیں، اگر یہ ولایت نہ ہو تمہارا حج قبول نہیں، تمہاری زندگی کا کوئی عمل قبول نہیں اگر یہ ولایت نہ ہو، اور یہ ولایت ہو ہر عمل قبول ہے۔ جتنا چھوٹے سے چھوٹا عمل انجام دو گے، یہ ولایت اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس ولایت کے صدقے میں اللہ تمہارے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو قبول کر لیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد علیہ۔ اور تفسیر المراغی میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یار رسول پر اس طرح صلوات نہ بھیجو یار، رسول پر کم از کم بلند آواز سے صلوات بھیجیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
تفسیر المراغی میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ رسول معظم چل رہے تھے کہ اچانک کسی نے آواز دی، یا محمد، یا محمد۔ تو رسول معظم نے جواب میں کہا کہ کیا چاہتے ہو؟ تو اب اس نے جو کہا نا کہ اے رسول بتائیے قیامت کب آنی ہے، وہ انتظار تھا قیامت کے کہ قیامت کب آنی ہے۔ اب ہم میں اور کوئی آپ میں ایسا ہے جو قیامت کے انتظار میں ہو؟ تو اس نے کہا کہ مولا مجھے یہ بتائیے قیامت کب آنی ہے۔ رسول نے کہا کہ تیرے پاس ایسی کیا چیز ہے کہ تو اتنا قیامت کے لیے تڑپ رہا ہے۔ جو جملہ اس نے کہا یا جو جواب اس نے دیا، اس نے کہا کہ میرے دامن اعمال میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے میں اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہوں اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ فقط میرے پاس یہ چیز ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو جناب محمد مصطفیٰ نے کہا کہ جب تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں مجلس عزا امام حسین میں آ کر کہ اے رسول اللہ، اے شافع معاشر، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ خمس ہے، دامن اعمال خالی ہے، فقط تیرے حسین کی محبت ہمارے پاس ہے۔ تیرے حسین کی محبت ہمارے پاس ہے، اسی حسین کی محبت میں قیامت کے دن ہمارا خیال رکھیے گا۔ اس دنیا میں تو گزر جائے گی جیسے بھی گزری ہماری، لیکن قیامت کے دن ہمارا خیال رکھیے گا، قبر میں ہمارا خیال رکھیے گا۔ ہم حسین کے ماتمی ہیں، ہم حسین پہ رونے والے ہیں، حسین کے عزادار ہیں، اور حسین کے عزادار پر خصوصی لطف ہوگا، خصوصی کرم ہوگا۔ یہ روایت میں کل آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جو حسین پہ روتا ہے اس پر کتنا خصوصی کرم ہوتا ہے اللہ کا، رسول کا۔ آج 11 محرم آپ لوگوں نے اور میں نے گھر میں گزار دی نا، اللہ اکبر۔ سوچو تو صحیح، حسین کی بہنوں نے یہ 11 محرم کیسے گزاری۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کربلا ہے ہی فقط تصور کا نام یار، اس کے علاوہ کیا ہے؟ یہ روایت جو ملتی ہے نا کہ پانی پیا کرو، سلام کیا کرو اور لعنت کیا کرو، اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا، یہ ثواب فقط تشویق کے لیے، وگرنہ فلسفہ کیا ہے اس کا کہ ہر وقت کربلا کو یاد رکھو، ہر وقت کربلا کو یاد رکھو۔ اور جب جناب سکینہ گئی تھی نا بابا کے پاس شام غریباں، تو میرے مولا نے فرمایا تھا سکینہ میرے شیعوں کو یہ پیغام پہنچا دینا، شیعتی ماما شربت ما عذبن، جب بھی ٹھنڈا پانی پیو نا میں حسین کی پیاس کو ضرور یاد کرنا، اور جب بھی کسی مسافر کا، کسی شہید کا ذکر سنو میں حسین کی غربت میں ضرور رو لینا، میں حسین مسافر بھی ہوں، میں حسین شہید بھی ہوں۔ کاش یہ لوگ کربلا میں ہوتے، دیکھتے میں کیسے چھوٹے بچے کے لیے، علی اصغر کے لیے پانی مانگتا رہا، مجھے پانی نہ دیا گیا، ایک سوشبہ تیر آیا جو میرے اصغر کو کھا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ 3 اذانیں ایسی ہیں جنہوں نے اہل بیت کو بڑا رلایا ہے۔ پہلی اذان ہے جناب بلال کی، شہادت رسول کے بعد نا مدینہ چھوڑ چکے تھے جناب بلال، آئے ہیں ایک دن زیارت کے لیے مولا امیر کی، اور جناب فاطمہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ تو جناب فاطمہ نے خواہش کی کہ بلال آج گلدستہ اذان میں جا کر اذان دے، مجھے اپنے بابا کا وقت یاد آ جائے۔ اب جب بلال آئے نا گلدستہ اذان پر اور اذان دینا شروع کی اور کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اور جب بلال نے یہ اذان دینا شروع کی نا بی بی کے بین بلند ہونا شروع ہو گئے، اتنا بی بی نے گریہ کیا کہ لوگوں نے آ کر بلال سے کہا بلال اذان چھوڑ دے، بی بی کی روح پرواز کرنے لگی ہے۔ دوسری اذان ہے 19 رمضان المبارک کی اذان، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جو اذان دینے والے علی ابن ابی طالب ہیں، اور اس اذان نے زینب ام کلثوم کو بڑا رلایا۔
اور تیسری اذان ہے صبح عاشور کی اذان۔ اجرکم اللہ، یہ اذان دے رہے ہیں جناب علی اکبر، اور عاشور کا دن اس اذان سے شروع ہوتا ہے، حسین کے سجدے پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ اس اذان میں بھی اہل بیت کو بڑا رلایا ہے، بڑا گریہ کیا ہے اہل بیت نے۔ بیبیوں بڑا روئی ہیں اس اذان کے بعد۔ تمام اصحاب چلے گئے، اہل بیت چلے گئے۔ جناب فاطمہ کبریٰ فرماتی ہیں کہ کربلا میں کئی ایسے منظر تخلیق ہوئے کہ ہم ابھی پہلے منظر پہ رو رہے ہوتے تھے، ہمارا رونا مکمل نہیں ہوتا تھا کہ دوسرا منظر پیش آ جاتا۔ ابھی ہم حسین کی شہادت پہ رو رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ کربلا کی سرزمین پر لرزہ طاری ہوا۔ جناب سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں یہ کربلا کی زمین پر لرزہ کیسے طاری ہے؟ جناب زینب نے کہا سجاد بیٹا مجھے نہیں معلوم یہ کیسے لرزہ طاری ہو گیا۔ جناب سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے نا، میں سجاد دیکھوں باہر کا منظر کیا ہے۔ جب جناب سجاد باہر دیکھتے ہیں، بابا کا کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پر بلند ہے، بلند آواز سے کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ او پھوپھی اماں، او میرے بابا کا سر کاٹ دیا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور لوگوں کی حالت کیا تھی جب سر کاٹا نا ان لوگوں نے؟ میں نے یہ روایت سنی ہے، ایک ایرانی خطیب سے سنی ہے کہ لوگ ہنس ہنس کر مبارکبادیں دے رہے تھے، ہم نے محمد کے بیٹے کو مار دیا، او ہم نے علی کے بیٹے کو مار دیا، او ہم نے زہرا کے بیٹے کو مار دیا، او ہم نے بدر کے بدلے لے لیے، او ہم نے احد کے بدلے لے لیے، او ہم نے خندق کے بدلے لے لیے۔ ابھی سر نو کے نیزہ پہ بلند تھا، ہم اسی پہ رو رہے تھے۔ اچانک آواز آئی گھوڑوں کو نالوں کو نال بندی کرو، او گھوڑوں کی نال بندی کرو، ان لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جانے۔ جب گھوڑے دوڑانے کی باری آئی نا تو اچانک گھوڑوں کو روک دیا گیا۔ جناب زینب کہتی ہیں اماں فضا گھوڑوں کو کیوں روکا گیا؟ فضا رو کر کہتی ہیں زینب گھوڑے دوڑنے لگے تھے کہ اچانک ہور کا قبیلہ سامنے آ کے کہتا ہے ہم ہور کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ اور جیسا بھی تھا ہمارے قبیلے کا سردار تھا، وہ بہادر تھا، جنگجو تھا، ہم ہور کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ کہا گیا ہور کی لاش کو اٹھا لو۔ پھر گھوڑے دوڑانے کا فیصلہ ہوا۔ ابھی گھوڑے دوڑے نہیں تھے، پھر روک دیا گیا۔ بی بی پوچھتی ہے فضا پھر کیوں روکا گیا؟ بی بی فضا رو کے کہتی ہے زینب برداشت کر لو گی؟ حبیب کے قبیلے والے آگے آ گئے۔ کہتے ہیں حبیب جیسے بھی تھا اس نے حسین کا ساتھ دیا نا، لیکن ہمارے قبیلے کی غیرت یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ حبیب کے لاشے کو پامال کیا جائے۔ سارے اصحاب کے قبیلے والے آتے رہے، اصحاب کی لاشیں اٹھا لی گئی۔ اجرکم اللہ، آہستہ آہستہ اصحاب کی سارے لاشیں اٹھ گئے۔ اہل بیت کی باری آئی۔ اب جو گھوڑے دوڑانے کی نوبت آئی نا تو جناب ابا ام البنین کے قبیلے والے آگے بڑھے۔ انہوں نے کہا عباس ہمارا رشتہ دار ہے، عباس کی لاش کو ہم پامال نہیں ہونے دیں گے۔ آزادارو بس آپ کی زحمتوں کو تمام کروں، 4 لاشیں باقی رہ گئے تھے۔ جناب سید سجاد روایت کرتے ہیں جب شام فتح کر کے آئے نا سید سجاد، پوچھا گیا سجاد مولا یہ تو بتائیں جب لاشوں کو پامال کیا جا رہا تھا کتنے لاشیں زمین کربلا پر موجود تھے؟ جناب سجاد رو کر کہتے ہیں 4 لاشیں زمین کربلا پر موجود تھے، 2 لاشیں تھے اون محمد کے، 1 لاشا تھا میرے بابا کا، اور 1 لاشا تھا علی اصغر کا۔ ماتم حسین